اچکزئی صاحب بہت 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 جو ہے ایک تجربہ کار سیاستدار ہے. آپ ان سے ہزاروں اختلاف کر لیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کو ان سے اختلاف ہے، ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے بھی شاید اختلاف ہو. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فوراً اٹھا کر دوسروں پہ تہمت جو ہے غداری کی، وہ تو آدھا سیکنڈ لگتا ہے. بات یہ یار، جو شخص قومی اسمبلی کا رکن بنتا ہے، رکن بنتے ہی وہ پہلی چیز ہے وہ قسم اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کا وفادار رہوں گا. وہ غدار نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا، اب اچکزئی ایک بار تو اسمبلی کا رکن منتخب نہیں ہوا، 4-5 پھر 97 نہیں 93، اس کے بعد 97 میں نہیں ہو پائے، اس کے بعد مستقل ہوتے رہے اور 2008 میں نہیں ہوئے. 5 بار 6 بار تو اب جو شخص جو ہے ہمیشہ منتخب ہونے کے بعد یہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں پاکستان کا کہ وفادار میں وفادار رہوں گا، اور اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر تو میں کیسے اس کی نیت پر شبہ کروں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ بھول گئے تھے، میں نے آپ کو اس دن یاد دلایا، میں نے کہا یار آج کل لوگ بڑی جلی کٹی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ تو چادر نکاح ان کے وہ بانی ہے، تحریک انصاف مذاق اڑایا کرتے تھے دھرنے کے دنوں میں، اور اب یہ اکٹھے ہو گئے. تو میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے. اچکزئی اور عمران خان صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہوئے. میں نے بتایا کہ ان دونوں نے 2008 کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان بھی کیا تھا، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کو بحال نہیں کیا گیا تھا. درست بات ہوگی. سملرلی اچکزئی صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں غلام اسحاق خان صدر ہوتے تھے اور وہ بہت مضطرب تھے، بے چین تھے کہ 1993 میں ان کی مدت ختم ہو رہی تھی، کیونکہ وہ 1988 میں صدر بنے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ کسی طرح اس طرح کا تاثر بنے کہ نواز شریف میرے منتیں کر رہے ہیں کہ سر آپ کنٹینیو کریں. اور میاں صاحب ادھر جانتے ہی نہیں سن. اچھا، تو پھر بابا نے چلائی چال. بابا کے ساتھ شریف الدین پیرزادہ، جن کو جادوگر پیرزادہ لکھا کرتے تھے ہمارے ارشد غوثی مرحوم، انہوں نے چودھری الطاف حسین صاحب کو، یہ جو فواد صاحب کے ہمارے کے انقطاع ہوتے تھے جہلم سے، یہ MNA تھے پیپلز پارٹی سے، ان کے ساتھ ان کی پرانی درینہ وکالت اور یہ وہ اس سلسلے میں، تو ان کو انہوں نے کلٹیویٹ کرنا شروع کیا. تو چودھری الطاف حسین مرحوم became a bridge between غلام اسحاق خان and بے نظیر بھٹو. اچھا، اوکے. یہ جب کھچڑی پک رہی تھی تو محمود خان اچکزئی نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ بھئی بیوروکریسی کا نمائندہ اس وقت کی میں آپ کو ایک بات یاد رکھوں. اب یہ دیکھیے، غلام اسحاق خان واز فرام بنو اینڈ پشتون. جب ان کی نواز شریف کے ساتھ جھگڑا ہوا تو انہوں نے پیغامبر بھیجا ولی خان کو. تو ولی خان مرحوم نے کہا کہ بھائی ادھر کوئی پشتون ولی نہیں ہے، پشتون ولی کوئی نہیں، اگر تم جمہوریت کے خلاف ہو تو میں نواز شریف کے ساتھ ہوں. نہیں ٹھہرے، ولی خان نے جمہوریت سر یہ لفظ کہا کہ یہاں پہ کوئی پشتون ولی نہیں ہے. When it would come to you, who is representative of bureaucracy versus نواز شریف, تو میں جمہوریت I am with پنجابی. نہیں، یہ بھی لفظ کہا تھا ولی خان مرحوم نے. آج اتفاق سے یار ان کے بیٹے اسمند یار کی، ان کی مسز کا بھی احمد ولی خان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات پہ میں پنجابی کے ساتھ ہوں گا. مطلب انہوں نے اپنی جو شناخت تھی وہ پختونوں والی، اس نے کہا نہیں جمہوریت افضل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس حوالے سے نہیں، یہ جمہوریت اور یعنی کہ if you are expecting میں پختون ہوں یا جمہوریت پسند ہوں، تو ولی خان نے کہا کہ میں جمہوریت پسند ہوں. یہی اپروچ جو ہے یہ اچکزئی صاحب نے بھی اپنائی. وہ ہم سارے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو غدار ہیں. وہ تو نہیں. محمود خان اچکزئی نے بھی کہا کہ واٹ ایور آئی اسٹینڈ بائی نواز شریف. اور ان کا بھی ساتھ کس نے دیا؟ اس زمانے میں 1993 کی. یس سر، 1993 مارچ اپریل میں ایک کھچڑی پک رہی تھی بڑی شدید. شروع تو جنوری سے ہو گئی تھی. تو پیپلز پارٹی میں سب سے جو ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی سے اس بات پہ، اور بی بی کو وہ قائل بھی کر رہے تھے کہ جی ہمیں غلام اسحاق خان کی بجائے نواز شریف کے ساتھ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی چاہیے. دیٹ واز افتخار گیلانی، جو کوہاٹ سے پیپلز پارٹی کے رکن تھے، اور پہلی گورنمنٹ جو تھی بی بی کی اس میں وہ وزیر قانون تھے. افتخار گیلانی. ٹھیک. وائل مقابلے میں یہ ہو گیا کہ فاروق لغاری صاحب مرحوم، ان کی والدہ آپ کو پتا ہے پشتون تھی، ضبطہ 410 سے. وہ غلام اسحاق خان کے قریب آ گئے. دوسرے آفتاب شیرپاؤ صاحب کو بھی کلٹیویٹ کیا انہوں نے، چودھری الطاف صاحب، اور بالآخر چودھری اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ تو نواز شریف ہے، لہذا ان سے جان چھڑانے کے لیے we should be having alliance with
غلام اسحاق خان. اچھا یہ احساس صاحب نے کہا یہ بھائی ظاہر ہے وہ اس وقت جو گروپ جو ڈیولپ ہوا نا, ٹھیک ہے. اور آصف زرداری تو جیل میں تھے, تو وہ ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ مل گئے. تو جیت کس کی ہوئی پھر, جمہوریت کی یا آپ کے خیال میں لانگر ٹرم میں بتائیے گا؟ غلام اسحاق خان کی. اور آج دیکھ رہے ہو نا کتنی جمہوریت تکڑی ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے, مطلب ہم تاریخ کو بار بار نہیں, ہم تاریخ کو نہ صرف دہرا رہے ہیں بلکہ جمہوریت میں کہہ رہے ہیں علی بھی تھوڑے نہ صاحب یہ ہم کر رہے ہیں. اب فارمولا کیا ہے؟ اب اچکزئی صاحب نے دیکھو انہوں نے جو تقریر, سب سے پہلی بات یہ, اچھا اس کی وجہ سے ان کو کھڑا کرنے والے سنی اتحاد کونسل جس میں اب تحریک انصاف بھی شامل ہے, انہوں نے تقریر کر کے کہا, انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا اس کو مبارکباد دینے آصف زرداری, اور وہ نہیں تھے. یہ ان کا ٹی وی پہ چلا ہے, لیکن وہاں پہ رضا ربانی تھے, فلاں تھے. میں نے ان کو مبارکباد دی کہ چلو تم جیت گئے. اب اتنا خوش دلی سے تمام تر تحفظات کے باوجود, حالانکہ پہلے انہوں نے خط بھی لکھا تھا کبھی چونکہ الیکٹرل کالج پورا نہیں ہے, مخصوص نشستیں نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا الیکشن ہوا ہے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی, جس کے جتنے ووٹ تھے یعنی حصہ بقدر جثہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدان, جو لفظ جو امپورٹنٹ بات تھی, اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں, عدالتوں کو کیوں کہتے ہیں. بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. ارے بھائی پچھلی اسمبلی میں وہ کہتے تھے یہ بات. یار آج کے زمانے میں تحریک انصاف کی جانب سے نامزد ہو کر آصف علی زرداری کے خلاف الیکشن لڑ کے اور الیکشن ہارنے کے فوراً بعد یہ کھڑا ہو کے بیان دینا, آپ کا یہ خیال ہے بس آیا اور گیا ہوگا؟ کیا ہوگا آگے کچھ چلے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسی لائن پہ آہستہ آہستہ شاید آصف علی زرداری صاحب کو بھی لانے کی کوشش ہوگی, میرا خیال ہے. ایک شارٹ بھی ہے اگر ہم سنا سکتے. پارلیمان کے ہمارے مسائل ہم کیوں کورٹوں میں لے جا رہے ہیں؟ آئین آئینساز اسمبلی نے بنایا ہے. یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس آئین میں جو بھی ترمیم کرنا چاہے, جو بھی اس میں ایڈیشن اور سبسٹریکشن کرنا چاہے, یہ اس پارلیمان کا حق ہے. زندہ باد. کسی نے سے پریزیڈنٹ بننا تھا, the well person is زرداری. میں اس کو مبارکباد دینے وہاں گیا, وہ نہیں تھا. نوید قمر, رضا ربانی جو سینئر بیٹے تھے, ان کو میں نے مبارکباد دی, ان کو مبارک ہو. اب ویسے ہمیں اسی اپروچ کی ضرورت ہے, تبھی جمہوریت بچ پائے گی, تو مر جائے گی جمہوریت. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تو وہ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں ادھر جانا پڑیں گی. زرداری صاحب کو بھی آپ نے ادھر لگا دیا نا سر؟ میں نے ابھی نہیں کہا ان فیوچر, نیئر فیوچر یا فار فیوچر, بٹ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جہاں پر کہ شاید, چونکہ انہیں کہا جا رہا ہے نا بار بار مفاہمت کا بادشاہ. نہیں, وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, پر سوال یہ کہ قیادی نمبر 804 میٹر کرتے ہیں, کیا وہ ہاں کریں گے؟ یار اب کیا پاؤں پڑ جائے ان کے, مطلب اسی طرح ایفرٹ سے ہی کچھ ہوتے ہیں نا. دیکھو نا کتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بالآخر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. نہیں ہوگا تو پھر دوسرا آپشن بھی تیار ہے. پھر ادھر بھی تو کوئی کہتا ہے نا کہ 9 مہینے ہی ہم بھولیں گے. نہیں, اس پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بابا پھر یہی ہے نا کہ اگر آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے تو دوسرے بھی اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے. 9 مئی میں اس میں اب ایک بندہ اس علی امین گھنٹا پوری اسی طرح نامزد ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بن گئے. میرے پیارے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بالآخر اگر باقاعدہ جنگیں بھی ہو جائیں تو میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے نا, سیز فائر. آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب عمران خان صاحب کو لا سکتے ہیں اس طرف ملک کے وسیع. پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری بھی خود تیار ہے یا نہیں. آصف علی زرداری صاحب کو اور بھی بڑے چیلنجز ہوں گے. میرا ایک سوال ہے اس پہ. ہم نے دیکھا کہ صدر ممنون حسین کے بعد, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ہم نے سمجھا کہ یار یہ ایسا ہی ہوتا ہے, 23 مارچ کو آئے گا, پریڈ دیکھے گا, کرائے گا. اور جس سال پریڈ نہیں ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ صدر کا اس سال بھی کوئی کام نہیں تھا. بٹ عارف علوی نے جس طرح آئین کا ساتھ دیا, پلیز میرے سوال پہ یہ بات ریلیونٹ تو رہے نا, کہ نصرت جاوید کا اگر 6 مہینے کا شو اٹھا کے دیکھیے تو 50% شوز میں گند ڈالو تو ظاہر ذکر ہوگا. اچھا خیر بار ہے نا, عارف علوی صاحب نے بتایا کہ صدارت کا بڑا اہم ہے, گند ڈالنا. آصف زرداری صاحب کے لیے کیا بڑے چیلنجز ہوں گے بطور صدر پاکستان؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ہرگز عارف علوی کی طرح آئین میں سے کوئی ایسی شق مخرہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں گے جو ان کا کردار جو ہے وہ ایک جیسے آئین کے اندر یعنی جو صدر ہے وہ پابند ہے کہ اس کو وزیر اعظم اور کابینہ کی طرف سے جو ایڈوائس آئے اس پر ہو بہو عمل کرے. میرا خیال ہے آصف زرداری کو ہر صورت کریں گے, وہ کوئی ایسا گند نہیں ڈالیں گے. ویری رائٹ. کابینہ کی بات بریک کے بعد ایک زیادہ سے زیادہ بریک سے پہلے 18ویں ترمیم کے بانی ہیں آصف زرداری صاحب. باجوہ صاحب سے جتنی ملاقاتیں ہیں جس میں غیر حاضر بھی تھا, لیکن ایک مشترکہ ٹاپک رہا 6 سال وہ بولتے رہے, وہ تھے 18ویں ترمیم.
وہ کوئی بھی ملاقات 18ویں ترمیم کے موضوع کے بغیر نامکمل سمجھتے تھے. تو آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو آج کل جہاں نہیں ہوتے نہیں ہیں، آج کل کہاں ہوتے ہیں. اچھا وہ جتنی جہاں آپ سے بیٹھ کے وہ 18ویں ترمیم کا پرچار کرتے تھے، وہاں 18ویں ترمیم کا شور آج بھی سنائی دیتا ہے. یہ شور آپ سنتے ہی رہیں گے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں، وہ تھوڑا بہت اونچ نیچ کر دیں 18ویں ترمیم میں، تھوڑا بہت. سر جی جس نے تاریخ بنائی ہو دوسری مرتبہ صدر بن کے، وہ اپنا منہ کالا کروائیں گے کہ میں نے 18ویں ترمیم کے ذریعے تاریخ بنائی تھی صوبوں میں اختیارات منتقل کر کے، تو میں نے دوسری مرتبہ علامتی صدر بننے کے چکر میں اپنی مین، وہ ایک ٹوکن پریزیڈنٹ ایک ٹوکن ادارہ ہے نا، تو میں نے اپنی جو مین ان کی بنیادی لیگسی کیا ہے کہ پچھلی مرتبہ جب وہ صدر بنے تھے تو ان کے پاس 8ویں ترمیم والے اختیارات تھے. وہ اسمبلی کو توڑ سکتے تھے، وزیر اعظم کو برطرف کر سکتے تھے. انہوں نے تمام اختیارات پارلیمان کو منتقل کر دیے. نمبر 1. نمبر 2 18ویں ترمیم کروائی. یہ دو ہی کریڈٹ ہے نا ان کے. اگر کسی نے پوسٹیریٹی کے لیے لکھنا ہے، ورنہ تو ہر بندے نے ان کے بارے میں بری بری باتیں موصوف کی ہیں نا. سو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، نہیں کمپرومائز کریں گے اس پہ. ویری ٹائٹ. ایک بریک، اور بریک کے بعد کابینہ پہ بات کریں گے.